گھر سے انڈے بیچنے گئے 7 سالہ بچے کو 3 لوگوں نے مل کر پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس بچے کا گلا کاٹ کر اس کو برہمی سے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ملوث عورت نے اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو اس ڈیرے سے اٹھایا۔ گاؤں کے اندر ایک 100 سالہ پرانا درخت جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کے نیچے جنات کا سایہ ہے اور اس گاؤں کے لوگ اس درخت کے آس پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ رات کے اندھیرے میں یہ عورت اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو اس درخت کے نیچے پھینک دیتی ہے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اب اس قتل کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، آج کے اس ولاگ کے اندر اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، فیصل آباد کے علاقہ ماجیوال میں ایک 7 سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد برہمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس بچے کا نام قدیر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے والد کا نام حفیظ ہے جو کہ فیصل آباد کے علاقہ ماجیوال کا رہائشی ہے۔ اب یہ بچہ سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھا اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا مجھے سائیکل لے کر دو۔ اب جو باپ تھا وہ غریب ہے اور ایک بھٹے پر کام کرتا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ابھی پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو میں آپ کو لے دوں گا سائیکل۔ وہ غریب شخص جس کے 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، بھٹے پر کام کر کے بڑی مشکل سے گھر کا گزارا کر رہا ہے۔ اب اس بچے نے جب ضد کی اور باپ نے آگے سے کہہ دیا کہ بیٹا جب پیسے ہوں گے میں آپ کو لے دوں گا، اب اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے انڈے لا کر دو، سردی کا موسم ہے، میں انڈے بیچوں گا اور ان سے جو منافع آئے گا اس سے میں سائیکل خرید لوں گا۔ والدہ نے اپنے بیٹے کو انڈے لا کر دیے۔ شام کے بعد والدہ اپنے بیٹے کو انڈے بوائل کر کے دیتی تھی اور وہ بچہ باہر جا کر سیل کرتا تھا اور جو منافع آتا تھا ان کو لا کر، اس منافع کو لا کر اپنے گھر میں ایک اس نے گلا بنا رکھا تھا اس کے اندر ڈال دیتا تھا تاکہ جب یہ پیسے زیادہ کچھ ہو جائیں گے تو میں سائیکل خرید لوں گا۔ 17 نومبر کی رات کو یہ بچہ جب گھر سے انڈے بیچنے کے لیے گھر سے جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بچہ گھر واپس نہیں آتا ہے۔ جب اس کا والد گھر آتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی گھر نہیں آیا۔ آس پاس کے علاقے سے پتہ کیا، رشتہ داروں سے پتہ کیا، لیکن اس بچے کا کوئی اتا پتہ یا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور ایک نامعلوم FIR ہوتی ہے اور پولیس اس بچے کی تلاش شروع کر دیتی ہے، لیکن جب بچہ نہیں ملتا تو اگلے ہی دن صبح کے ٹائم اس کو کال آتی ہے کہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اگر دیکھو کہ یہ آپ کے بچے کی لاش تو نہیں ہے، کیونکہ اس ڈیڈ باڈی کو اس طرح سے زخمی کیا گیا تھا۔ اس بچے کو قتل کرنے کے بعد اس بچے کے فیس پر چھریاں ماری گئی، کان کو الگ کر دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ حفیظ نامی شخص وہاں پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہی اس شخص کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد پولیس نے اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو تحویل میں لیا اور متعلقہ DHQ ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے لیے اس لاش کو بھیج دیا۔ آج جب پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس رپورٹ کے اندر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس بچے کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے ان ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے شک کی بنا پر وہاں سے 3 لڑکوں کو گرفتار کیا جن کے اوپر پولیس کو شک گزرتا ہے، اور اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق پولیس نے ان لوگوں سے جب تفتیش کی تو وہ لوگ گلٹی ثابت ہو گئے کہ ان لوگوں نے اس بچے کو قتل کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی ملوث تھی۔ جب یہ لوگ اس بچے کے ساتھ بدفعلی کر رہے تھے تو وہ عورت اوپر کھڑی تھی، اس نے ان کو منع کرنے کی بجائے ان کی سپورٹ کی۔ اس کے بعد جب بچے کو قتل کر دیا گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ عورت ٹکانے لگا کے۔ اب یہ جو عورت ہے یہ ان لوگوں کی والدہ تھی جو 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب وہ بچہ جب انڈے بیچنے کے لیے اس گاؤں سے اس ڈیرے کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس بچے کو آواز دی کہ اس بچے سے انڈے لیتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ پارٹی چل رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں کی حالت اور کنڈیشن کیا ہوگی۔ شراب میں فل دھت تھے وہ نشے کے اندر۔ جب یہ بچہ ڈیرے کے اندر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج میرے انڈے ٹائم سے بک جائیں گے، لوگ اسے انڈے کھانے کے بعد نشے میں تھے اور نشے کی حالت میں بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں متعدد بار اس بچے کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، اور جب ان لوگوں کا دل نہیں بھرتا تو اس کے بعد اس بچے کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب گلا کٹ گیا پھر اس کے بعد اس بچے کا کان الگ کیا جاتا ہے، فیس کے اوپر چھریاں ماری جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا تو اس کے بعد یہ چیز ثابت ہوگی کہ ان لوگوں نے اس بچے کو قتل کیا ہے۔
اب وہ جو عورت جس کو ساتھ گرفتار کیا گیا ہے وہ عورت اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور اسی گاؤں کے اندر جس کے بارے میں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، بہت پرانا درخت ہے جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جنات کا گھر ہے، یہاں پر جنات رہتے ہیں، یہ عورت وہاں پر جا کر اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیتی ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کیا اور جو شخص ہے وہ ابھی تک مفرور ہے اور پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ ان لوگوں کو ایسی سزا دے گی کہ یہ لوگ اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنیں گے۔ جب وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی گئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی 1 سے 2 بچوں کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر چکے ہیں اور ان قتلوں کے اندر بھی یہ عورت ملوث تھی۔ لوگ منشیات فروشی کا کاروبار بھی کرتے ہیں، جس پر جب پولیس سے اس بات کی تصدیق کی گئی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ لوگ منشیات فروشی کرتے ہیں، شراب خود بھی پیتے ہیں اور باقی نشہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی سیل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس 7 سالہ قدیر نامی بچے کو کیا انصاف دیتی ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کو چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے اور محض اس بات پر کہ کسی شخص کو قانون کا یا پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو قتل کر رہا ہوں تو مجھے کل کو پھانسی دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر ہر طرح کا قانون موجود ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرائم کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میری پولیس کے اللہ افسران سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار تو آپ لوگوں نے کر لی ہے، ایسا کیس تیار کریں کہ ان لوگوں کو پھانسی سے کوئی چیز نہ روک سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات۔